معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، اسی رات اس نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں تمام مرد و عورت پر فرض فرمائی ہیں۔ ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ان 5 وقتوں میں نماز کا ادا کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی ان وقتوں میں چھوڑتا ہے بغیر کسی عذر کے تو ایسی صورت میں وہ سخت گنہگار ہوتا ہے۔ اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی ہے تو اس شخص کو، یا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کو ادا کریں، یعنی ان قضا نمازوں کو پھر سے پڑھیں۔ اب پریشانی یہ لاحق ہوتی ہے کہ جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کو ادا کیسے کی جائیں، کیونکہ نماز کا رول اور اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جس دن کی، جس وقت کی جو نماز قضا ہوئی ہے اس دن اور اس وقت کو متعین کرنا ضروری ہوگا تاکہ آپ کی نماز ادا ہو سکے۔ لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ 2 مہینہ پہلے ہماری اگر نماز چھوٹی بھی تھی تو کون سی نماز چھوٹی تھی۔ یعنی ایک انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا کہ کوئی بھی اپنی قضا شدہ نمازوں کے وقت اور دن کو متعین کر سکے، شاید کسی کے لیے بھی یہ ممکن نہ ہو۔ اسی لیے میں ایک ایسا طریقہ آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں کہ آپ قضا نمازوں کو ادا کیسے کریں گے، اور قضا عمری جو پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھیں گے لوگ، اور اس کی نیت کیسے کریں گے۔ تو انہی تمام باتوں کو انشاءاللہ تعالی ہم جانیں گے۔ بس مختصر سے ویڈیو میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں تمام مسلمان کہ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کسی سے انجانے میں یا کوتاہی میں نماز چھوٹ جاتی ہے تو سب سے پہلا کام اس انسان کا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کے اور تمام گناہوں کی معافی مانگے، اور یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ایسا گناہ، اس گناہ کو نہیں کرنے کا پکا ارادہ ہے۔ یعنی توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا، اس گناہ کے کرنے پر آپ شرمندہ ہوں۔ دوسرا، اس گناہ کو آپ جان رہے ہوں جس سے آپ توبہ کر رہے ہیں۔ اور تیسرا، مستقبل میں، فیوچر میں اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ توبہ کر لیں، اس کے بعد آپ نمازیں پڑھنے کا ارادہ کریں کہ آپ پوری نمازوں کو ادا کریں گے۔ اگر آپ کی 5 سال، 10 سال، 20 سال کی نماز چھوٹ گئی ہے تو آپ خود سوچئے کہ نماز ہر وقت میں فرض ہوتی ہے، ہر دن الگ الگ فرض ہوتی ہے۔ تو اب اگر اتنے سالوں کی اگر نماز ہے تو ہم کیسے متعین کریں گے؟ تو میں اس کے لیے بہت ہی آسان طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں، جس کو آپ جان لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی طرح کی مستقبل میں نماز ادا کرنے میں، خاص طور سے قضا نماز ادا کرنے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جب ہم کوئی بھی قضا نماز کو ادا کرتے ہیں تو اس میں آپ جان لیجئے کہ ہمیں کن نمازوں کی قضا کرنی ہے۔ کیا ہمیں تمام نمازوں کی قضا کرنی ہے؟ جیسے فجر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 سنت، 2 فرض۔ ظہر میں 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، 4 رکعت سنت مؤکدہ، 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل۔ اس طرح ہر نماز میں، عصر میں 8، مغرب میں 7، عشاء میں 17۔ کیا ان تمام رکعتوں کو پڑھا جاتا ہے یا ان میں سے کچھ کو پڑھا جاتا ہے، باقی کو نہیں پڑھا جاتا ہے؟ تو قضا ہو چکی نمازوں میں صرف فرض کو ہی ادا کیا جاتا ہے، سنتوں اور نوافل کو ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ ہاں، عشاء میں جو وتر پڑھی جاتی ہے، جو واجب ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے۔ یعنی عشاء میں 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر پڑھی جائے گی۔ یہ بات جان لی آپ نے۔ اب اس کی نیت ہم کیسے کریں گے؟ مان لیجئے میں آپ کو عشاء سے ہی بتا دیتا ہوں۔ عشاء کی نماز کی آپ نیت کر رہے ہیں، آپ نے مان لیجئے 5 سال تک نمازیں چھوڑی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ایک مسئلہ بتانے کے لیے بتا رہا ہوں، کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو کسی شخص نے 5 سال تک نمازیں ادا نہیں کی ہیں، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ ان نمازوں کی قضا کرے، ان نمازوں کو پھر سے پڑھے تاکہ اس کے اوپر کسی طرح کی نماز باقی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید بھی رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو وہ کیسے کرے گا؟ چونکہ آپ جان چکے ہیں کہ متعین کرنا ضروری ہے دن اور وقت، جو ممکن نہیں ہے۔ تو اب ہم کیسے کریں گے؟ لیکن یہ چیز متعین ہے کہ جس دن سے ہمارے اوپر نماز فرض ہوئی تھی یا جب سے ہم نے نماز چھوڑی تھی، وہ دن اور آج کا دن، اس درمیان جو ہماری نمازیں چھوٹی ہیں وہ ایک سیریل میں ضرور ہے۔ تو اب ہمیں اسی سیریل سے، اسی ترتیب سے ہمیں نماز کو پڑھنی ہے۔ اب وہ ترتیب
کہ نیت کیسے کرنی ہے، یہی اصل ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ نیت یہ کرنی ہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عشاء کی فرض اللہ تعالیٰ کے واسطے جو میرے ذمے میں ہے سب سے پہلی، یعنی جو سب سے پہلی عشاء کی نماز میرے ذمے میں ہے جو مجھ سے قضا ہوئی تھی اس کو پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے۔ میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی عورت نیت کر رہی ہوگی تو یہ بھی اسی طرح کہے گی، نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نماز عشاء فرض کی جو میرے ذمے میں باقی ہے سب سے پہلی، اللہ تعالیٰ کے واسطے، میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ سیم اسی طرح بولے اور سب سے پہلی کی جگہ سب سے آخری بولیں۔ سب سے پہلی جب آپ بولیں گے تو ادھر سے اسٹارٹ ہوگا، یعنی پہلی، دوسری، تیسری سے جو ادھر سے چھوٹی ہے، اور جب آخری بولیں گے تو ادھر سے اسٹارٹ ہوگا، یعنی آپ کے قریب میں جو وقت گزرا ہے وہاں سے اسٹارٹ ہوگا، ادھر تک جائے گا۔ اب یہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب عشاء کی ہی دوسرے دن کی نماز پڑھنی ہوگی تو کیا بولیں گے، دوسری بولیں گے؟ تو نہیں، تب بھی آپ کو پہلی ہی بولنا ہے، یا ادھر سے بول رہے ہوں تب بھی آپ کو آخری ہی بولنا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب آپ نے ایک وقت کی نماز ادا کر لی، جو آپ کی قضا تھی وہ کر لی، تو وہ ادا میں چلی گئی، قضا میں جو ہے وہ اب پہلی وہی بچی، پھر اس کو بھی ادا کر لی تو اب جو تیسرے نمبر پہ ہے قضا میں پہلی وہی بچی ہے۔ اسی لیے ہر بار آپ کو پہلی ہی بولنا ہے یا آخری بولنا ہے، اور اس وقت تک اس نماز کو پڑھتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کا یقین نہ ہو جائے، ظن غالب ہو جائے کہ میرے اوپر، میرے ذمے میں جتنی نمازیں قضا ہوئی تھیں ان تمام کو میں نے ادا کر لیا ہے، تب تک آپ پڑھتے رہیں۔ اور جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے ادا کر لی ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے دعائیں کریں، استغفار کریں، اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھ سے جو نمازیں چھوٹی ہے ان کو درگزر فرما، معاف فرما، اور میں نے جو نمازیں قضا نمازوں کو ادا کیا ہے اس کو تو اپنی بارگاہ سے قبول فرما۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔